مارے کھانی ہے۔ اس زمانے میں اس وقت جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان میں تھی ایک بی بی زنیرہ جو کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی مار کھانے والی پہلی شہیدہ ہے بی بی سمیہ، یہ ہے زیادہ مار کھانے والی حضرت بی بی زنیرہ۔ اس میں تین کمزوریاں تھیں۔ پہلی کمزوری عورت ہونا ایک کمزوری پائی جاتی ہے، دوسری کمزوری یہ عمر رسیدہ تھی، ضعیفہ تھی، تیسری کمزوری یہ کنیز تھی، یہ نوکرانی تھی، کنیز تھی۔ یہ تین کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن کلمہ پڑھ لیا محمد عربی کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مالک کو جب پتا چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مالک نے کوڑا لیا، کوڑا لے کے زور سے بی بی زنیرہ کے جسم پر لگایا۔ بی بی زنیرہ دوسری طرف جا پڑی۔ مالک سوچ رہا ہے کہ اب کوڑے کی ضرب کھا کے جو گری ہے اب یہ کلمہ نہیں پڑے گی، لیکن کیا ہوا؟ مالک حیران ہو گیا۔ بی بی زنیرہ کلمہ پڑھ کے پھر کھڑی ہو گئی۔ مالک نے دوسری طرف سے گوڑا مارا، بی بی زنیرہ دوسری طرف جا پڑی، تھوڑی دیر تک کلمہ پڑھتے ہوئے پھر کھڑی ہو گئی۔ مالک گوڑے برساتا رہا، بی بی زنیرہ جو ہے وہ گرتی رہی۔ حضرات محترم لیکن کلمہ برابر پڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے آج کا اگر مسلمان ہوتا تو کوڑے کی ضرب یا شدت سے ہو سکتا ہے کلمہ چھوڑ دیتا، لیکن نہیں حضرات محترم آج کا وہ مسلمان نہیں تھا جو 100 روپے کی خاطر ایمان بیچ دیتا ہے، جو 100 روپے کی خاطر ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتا۔ حضرات محترم میں نے رکن ایک دفعہ ایک کل شریف پہ عرض کیا تھا، رکن سے لے کر گوجرے 4 کلومیٹر، ان 4 کلومیٹر کے اندر 9 مسجدیں ہیں، 9 مسجدیں 4 کلومیٹر کے اندر ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، مسلمان مسجد بنانے میں بڑے تیز ہیں، بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ لیکن میں نے ان کو چیلنج کیا، میں نے کہا 4 کلومیٹر پہ 9 مسجدیں ہیں، لیکن میرا ایک چیلنج ہے، یہ 4 کلومیٹر رکن سے لے کر گوجرے تک ایک چیلنج ہے، مجھے 1 کلو خالص دودھ کسی دکان سے لا کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ معاشرے میں ہندو رہتے ہیں یا سکھ رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں یا عیسائی رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ کوئی سکھ ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، ہم سارے مسلمان ہیں۔ تو مان لو ہم مسلمان ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرات محترم ہم نے اسلام کا مزہ نہیں چکھا، ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے یہ بی بی زنیرہ سے پوچھو۔ جب میں واقعہ پڑھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے بی بی زنیرہ کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا بلکہ عشق مصطفیٰ تھا۔ جب بھی کوڑے کھاتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب مالک نے دیکھا کہ یہ تو چھوڑ ہی نہیں رہی، اس نے قریب بلایا، قریب بلا کے اس نے اپنا کوڑا اس بی بی زنیرہ کی گردن میں ایسے کر کے ڈالا، گردن میں کوڑا ڈال کے کوڑے کو بل دینا شروع کر دیے۔ کوڑا گھٹتا رہا، گردن گھٹتی رہی، سانس تنگ ہوتا رہا، وہ مروڑتا رہا، بل دیتا رہا۔ حضرات محترم پھر وہ وقت آیا، بی بی زنیرہ چیخی، اس نے کہا میری آنکھیں باہر آ گئی۔ وہ اور مروڑتا رہا، بل دیتا رہا، کوڑے کو گردن گھٹتی رہی۔ پھر بی بی زنیرہ چیخی، اس نے کہا اب میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ مالک ٹھٹھا مار کے ہنسا، اس نے کہا تم 360 جو ہمارے خدا ہیں، لات عزا منات ہبل، ان کو چھوڑ کر ان ڈٹھا خدا جو نظر نہیں آتا اس کو مان رہی ہو محمد کے کہنے پہ۔ میرے خداؤں نے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا ہے، اب اپنے اس انڈٹھے خدا کو کہو، اب اپنے اس انڈٹھے خدا کو کہو تیری آنکھوں کا نور واپس کرے۔ بی بی زنیرہ ایسے دزانوں بیٹھ گئی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، عرض کی میرے مالک بات آنکھوں کی نہیں، اگر آنکھوں کی بات ہوتی تو میں نے آنکھیں تیرے نام پہ قربان کر دی، میں زندگی بھی تیرے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بات آنکھوں کی نہیں، یا اللہ بات
ساتھ تیرے محبوب محمد کی عزت کی آ گئی ہے، اپنے محبوب کی عزت رکھنا چاہتا ہے، ایسے کنیز اور خادم ایسے غلام کو آنکھوں کا نور واپس کر دے۔ ابھی دعا مانگ کے بی بی زنیرہ کے ہاتھ چہرے پہ نہیں آئے، وہ چیخ پڑی، اس نے کہا مالک میرا امتحان لے لے، اللہ نے میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول یہ واقعہ ہوا، حقیقتاً ہوا، آنکھوں کا نور خدا دیتا ہے، کامیابی بھی رب دے گا۔ پہلے آج کا مسلمان بی بی زنیرہ جیسا ایمان تو پیدا کرے۔ وہ میرے بھائی صاحب بڑی مایوسی سے سر ہلا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، دیکھ لو امت کو صحیح سے رلا رہے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جتنے تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے رزلٹ تبدیل نہیں ہوگا۔ حضرات محترم ہم مخلص نہیں ہیں، مخلص صرف اپنے رب کے رسول کے مخلص بن جائے، وگرنہ ویسے تو ہم ایٹمی قوت ہے۔ وہ بدر سے جب نکلے نا، مکے کے لوگ آئے بدر میں، تو حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اب تو وہ مکے والے ہمیں یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے، وہ ہم سے بھڑنے لڑنے آ رہے ہیں، بتاؤ اب۔ صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں کہیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ہو، فرعون کے لشکر سے جنگ کرنی ہے، تو انہوں نے کہا قرآن گواہی دیتا ہے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰهُنَا لَقَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہا تم اور تمہارا رب جا کے فرعون سے لڑو، وہ سپر پاور ہے، ہم اس سے کیسے لڑیں؟ حضرات محترم صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، نہ آپ موسیٰ ہیں نہ ہم موسیٰ کے امتی ہیں، آپ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ایک ابرو کا اشارہ کرو گے ہم صحابہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضور کے حکم پر وہ صحابہ نکلے، پھر تعداد کتنی ہے؟ 313۔ ابو جہل نے جاسوس بھیجا ہوا تھا کہ جاؤ پتہ کرو مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے۔ وہ جاسوس آ کے ابو جہل کو بتاتا ہے 3 اونٹ کھانے والے ہیں۔ اس زمانے میں 1 اونٹ 100 بندہ کھاتا تھا نا، تو لمبی چوڑی گنتی ان کو نہیں آتی تھی، انہوں نے آئیڈیا دیا۔ وہ جاسوس کہتا ہے 3 اونٹ کھانے والے ہیں، ٹھیک تھا اس کا 313 جو تھے، تو وہ جا کے کہتا ہے کہ 3 اونٹ کھانے والے ہیں اور 2 دن کے بھوکے۔ اور وہ جاسوس بتاتا ہے، کہتا ہے تلواریں بھی کوئی نہیں، تیر بھی کوئی نہیں، گھوڑے بھی کوئی نہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں کھجور کی شاخوں کے ڈنڈے ہیں اور وہ بڑے بکھرے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب یہ لشکر بدر والا مدینے سے نکل رہا تھا، مدینے کا جو مین بازار ہے وہاں پہ یہودیوں کی دکانیں تھی، دکاندار یہودی تھے۔ انہوں نے پوچھا مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بدر میں دشمن سے لڑنے، تو وہ ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ 1000 لشکر کا مقابلہ 313، وہ رجے ہوئے سپہ سالار بڑے بڑے جوان مرد ابو جہل کی اس سرداری تو تھی نا۔ ابو جہل ایک سردار چودھری بندہ تھا، اس کے ہوکے سے 1000 جنگجو لڑاکے اکٹھے ہو گئے مختلف خاندانوں کے، اور وہ لڑنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ گئے۔ اور مسلمانوں کے پاس کتنے؟ 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے، اور تلواروں میں بھی کسی کا دستہ نہیں، کسی کی نوک نہیں، کسی کی دھار پہ دندانے پڑے ہوئے،
یہودیوں نے دیکھا تو ٹھٹھا مارا، انہوں نے کہا یہ کس سے جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ ہمارے پاس تو اسلحہ بھی کوئی نہیں، لیکن صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے، رب فتح بھی دیتا ہے، رب سنتا بھی ہے، رب عزت بھی دیتا ہے، لیکن ایمان وہ جو ان کا تھا جو بدر میں آئے، بدر میں جو ایمان لے کر آئے، آج اس امت مسلمہ کا وہ ایمان بن جائے۔ میرا رب آج بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں تاج کامیابی ملے گا، تمہیں سرخروئی ملے گی، تمہیں ہی بلندی ملے گی، لیکن شرط ایک ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط ایک ہے مومن بننا تمہارا کام ہے، کامیابی عطا کرنا رب العزت کا کام ہے۔ چلو IMF تو ہمیں وہ ایڈ دیتا ہے ڈالروں کی، بس کمزور ہاں، ساڈے کول کچھ نہیں، وہ جیڑی شے IMF نہیں دینی وہ تو اسی کیڈے کمیر ہاں، اسی تے اخلاق اللہ بھی غریب ہاں۔ اس قوم، وہ یورپ کی قوموں کے اخلاق دیکھتے، وہ کوئی وہاں پہ جاؤ تو کوئی بندہ باہر کوڑا نہیں پھینکتا، ہم 1,00,000 اینٹ اپنی مکان پہ لگائے نا، گلی کی اینٹ اکھیڑ کے گو کرنے کے لیے گو کا بانس، گلی کی اینٹ اکھاڑ کے جب لگاتے ہیں، جب گو اتارتے ہیں تو 1,00,000 اینٹ اپنے گھر پہ تو لگا سکتے ہیں، وہ گلی کی اینٹ جو اکھاڑی تھی نا وہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اینٹ لوگوں نے کہا کہ مجھ سے کئیوں نے پوچھا یہ حالات کب بدلیں گے؟ میں نے کہا جب ہمارے رستوں میں پڑے ہوئے یہ نلکے لگے ہوئے، یہ واٹر پلانٹ لگے ہوئے، ان کے ساتھ جو گلاس ہے نا، 100 روپے کا گلاس 500 کی سنگلی سے جو باندھا ہوا، میں نے کہا جس دن وہ گلاس سنگلی سے آزاد ہو گیا اس دن ہم قوم بن جائیں گے۔ اسی وہ گلاس سنگلی نال بننے تے مجبور ہاں، کیوں سارے نے پتہ ہے چھڈنا وہ تے مڑ بھی راہ وچے، اسی آ مسجد والے عشاء دی نماز ہوندیاں سار تالے لاؤنے ہاں، اسی نکے ہوندے اسے تے ساڈیاں مسجداں کدے تالے نہ لگے، بڑا برا سمجھدے اسے مسجد نوں تالا لائیے، آج نہ لائیے تے کدے جائیے، اے معاشرے دا حال ہے۔ اسی مون روئیے بن ہیں جی ساڈا دین سچا، قرآن سچا، رب سچا، رسول سچا، فلسطین چ مار اسی پہ کھانے ہاں کیوں؟ وہ فلسطین دا بچہ بولیا، اس آکھیا قبرستان سان نہ آکھی، اسی تے دین تے جاگا بتا رہے ہیں۔ اس آکھیا قبرستان 57 اسلامی ملک نو، اسی نہ قبرستان۔ میرے گل کرن دا مطلب نہیں بھائی تو رب نہ چاہو تو شروع ہو جائیے، ساڈا نہیں حق۔ ہاں پاکستانی فوج گھٹ جاوے، انہاں لوڑ ہوئے رضاکاراں دی تے مون ساڈا تے فرض ہے، ساڈے تے اتنے تک فرض نہیں جتنے تک حکمران حکم نہ دے وے۔ اسی پرائیویٹ جتھے بنانے دے حق وچ نہ، اگے اسی نہ جتھیاں دا بڑا نقصان اٹھایا، اور روس نو تروڑنے واسطے مدد امریکہ دیندا آئی، پیٹ مولوی فضل الرحمان دا وددا رہندا ہے۔ اسی پرائیویٹ جتھیاں دے حق وچ نہ، ایدا نقصان ہے، لیکن اسی غیرت دیوانے ہاں 57 اسلامی ملکاں نو کلمہ جس نبی دا پڑھ دے ہو، غیرت کھا جاؤ۔
IMF قرضہ نہ دیتا تے کی ہونا ہے جڑے مہنگائی ہو جانی ہے میں کہ اگے کیڑیاں ایتھے دودھ دیاں ناراں جاری ہیں 3 سال پہلو جڑی شے 100 روپے دی لیندے رہے اج او شے 1000 دی ہے بلکہ 2000 دی ہے میں کیا مہنگائی دی اگے بےتاش ہے تھوڑا جہا سینہ تکڑا کرو ایمان مضبوط کرو میرا بیان دے چھڈو حکومت والےو میرا بیان دیو کہ ہم ملک پاکستان کا بچہ بچہ فلسطین کے ساتھ ہے صرف بیان دیو تو وکھیا ہے وہ ایڈا تے ملک ہی نہیں ہے اتنی ساری اتنی تھوڑا پاکستان دا کونا بندا ہے اے سارے اسلامی ملک اپنے سیوریج دا پائپ ادے کر چھڈن اس ڈوب جان سیوریج دے پائپ نال تھوڑا جہا علاقہ تھوڑا جہا اسرائیل جڑا لیکن پوری دنیا دی معیشت اس نے ہنج مٹھے اے بھی آواز اٹھدا کوک نہ پیو میں چھڑ دے ہیں تسی دے بدلے کچھ بنائی میں جڑی ٹوپی پا کے عمرہ کرن جاواں وہ بھی میں چائنا تو آوے جڑی میں تسبیح پڑھاں وہ بھی چائنا تو آوے کیا پاکستانی قوم ایڈی نائل ہے کیا ہمارے وہ میڈیکل کالج اور ہم لوگ کیمسٹری اور فزکس پڑھانے والے انہوں نے کوئی نوجوان اس قابل نہیں کیا کہ کوک کا فارمولہ جانتا ہو پیپسی کا فارمولہ جانتا ہو میں نے کہا تم نے کچھ بنایا تم نے تو ملک پاکستان کی وہ ماحول ہی نہیں پیدا ہونے دیا کل جو بدترین انسان بنا کے بھیجا تھا آج ہیرو بنا کے تم لا رہے ہو کل جو ہیرو تھا آج اس کو چور بنا کے جیل میں ڈالا 75 سال سے نہ ملکی سیاست کو پنپنے دیا نہ معیشت کو پنپنے دیا نہ معاشرت کو پنپنے دیا تو نے ملک پاکستان کی اس قوم کو وہ ماحول نہیں دیا کہ کاروبار کریں وہ یہاں پہ ہیں کھرب پتی لوگ ہیں لیکن وہ سرمایہ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں تم نے ملک پاکستان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی کاروبار کر سکے کون سے شعبے میں آپ آگے ہو بھائی وہ جیڑی شاید IMF نہیں دینی وہ ادو کیڑا سی امیر وہ اخلاق کے سن IMF کوئی نہیں دینے اسی اخلاق اللہ بھی ڈھیر سارے پیچھے غریب کوئی شے نہیں ساڈے کول جناب ادا حل ہے وے ڈاکٹر اقبال کلندر لاہوری پہلے ہی آ گیا کہ از جمال مصطفیٰ ویگانہ کر اقبال نے کہا با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ تک پہنچا دو کہ دی ہما اوست جب ذات مصطفیٰ تک پہنچ گئے تو اسی کا نام دین ہے حضرات محترم میں تو کھپدیاں ہی رہنا ہے کام اتنا تو نہیں ہو گیا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں بے جا کسی کا ٹائم نہیں لینا چاہتا میری ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے کہ آج بھی کامیابی مل سکتی ہے اگر ہم مخلص مومن بن جائیں اپنے رب اور رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں معاشرے کے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں امت مسلمہ کے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ